امتیاز احمد گورکھپور سے کہتے ہیں کہ کربلا میں جو شہید ہوئے ان سبھی کا جنازہ کس نے پڑھایا، خاص کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک الگ دفن کیا گیا تھا؟ کربلا میں جو شہید ہوئے ان کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ کسی خاص شخصیت کا نام نہیں ملتا، تاریخی کتب سے بات ملتی ہے کہ کربلا کے قریبی لوگوں نے اور گاؤں کے قریبی لوگوں نے ان کا نماز جنازہ پڑھا تھا، انہوں نے ہی دفن کیا تھا۔ باقی سر مبارک کے بارے میں بہت اختلاف ہے، کسی بات پر یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا۔ یہ ہے علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ آپ کا سر مبارک مدینہ طیبہ بھیجا گیا تھا، حضرت حسن کے پاس اس کو دفن کر دیا گیا تھا، اور بھی بہت ساری روایت ہے اس بارے میں۔ واقعہ کربلا پر ہی جو جتنی روایات ہیں اس میں سے 90% ضعیف، موضوع اور من گھڑت ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کیا گیا، اور ظالموں نے، جابروں نے، یہ المناک واقعہ ان کی وجہ سے پیش آیا، اتنا ہم جانتے ہیں۔ باقی کیا تھا، کیسے تھا، اس کے بارے میں صحیح روایات موجود نہیں ہیں، چند ہیں تو ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ ترمذی میں ایک روایت امام ترمذی نے نقل کی ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر ان کے دھڑ سے الگ کر دیا گیا تو وہ سر ایک تھال میں رکھ کر کے ابن زیاد جو اس وقت کا ظالم و جابر کمانڈر تھا یزید کی جانب سے، تو اس کے پاس پیش کیا گیا، تو وہ چھڑی مارنے لگا اور یوں ہونٹوں پر چھڑی مارتا رہا، وہ کہتا رہا کہ اللہ کی قسم ایسا حسن و جمال میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ تو انس بن مالک کھڑے ہوئے تھے اور وہ فرمانے لگے کہ اے ظالم بدبخت، یہ چھڑی ان ہونٹوں سے ہٹا، ان ہونٹوں پر میں نے اپنے نبی کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا ہے۔ اسی طریقے سے بخاری کی حدیث ہے کہ عبداللہ ابن عمر سے کوفی نے مسئلہ پوچھا، عراق کے رہنے والے نے پوچھا کہ اے عبداللہ، اگر دوران حج اگر کسی نے مچھر مار دیا تو اس پر کیا جرمانہ ہوگا؟ چونکہ حج میں شکار کرنا یا مار کاٹ کرنا منع ہے۔ اس نے کہا کہ مچھر اگر کسی نے مار دیا تو کیا جرمانہ ہوگا اس پر، اس کا حج ہو جائے گا یا نہیں ہوگا، یا کوئی جرمانہ دینا پڑے گا؟ تو عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے کہاں کے ہو؟ کہا عراق کے ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ لوگوں دیکھو، یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والے آج مچھر مارنے پر مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ یعنی جب نواسے رسول کو قتل کیا اس وقت میں نہیں سوچا کہ اس کی سزا، اس کا جرمانہ کیا ہوگا، آج یہ مچھر کے مارنے پر جرمانہ پوچھ رہے ہیں۔ یہ روایات اس طرح کی اور بھی بہت ساری ہیں۔ حذیفہ صاحب کہتے ہیں